إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا أيها الناس فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها
وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. اور ہم رکھیں گے انصاف کا ترازو لیوم القیامہ، قیامت والے دن. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. کسی بھی جان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ. اور اگر کسی نے کوئی عمل کیا ہوگا ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو سامنے لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور اس دن ہم کافی ہیں حساب لینے والے. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بڑائی صرف اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے واسطے ہے. وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، حاکم اور رازق بھی. ان گنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، ستارواں سپارہ سورۃ الانبیاء اور اس کی آیت نمبر 47 ہے. اس آیت کریمہ میں میرے اور تمہارے خالق و مالک نے میزان کا تذکرہ فرمایا ہے. تو بھائیو، میزان کیا ہے؟ اس تھوڑے سے وقت کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے اس میزان کے حوالے سے چند ایک باتیں رکھنا چاہتا ہوں. میزان مومن کے عقیدے کا لازمی جز، لازمی حصہ ہے، جس کا تعلق میدان محشر کے ساتھ ہے. روز محشر پر ایمان لانا فرض ہے، اور روز محشر کے اندر پیش آنے والے جتنے بھی معاملات ہیں ان پر ایمان رکھنا ایک مومن مسلمان کے لیے فرض ہے. اگر ایمان نہیں رکھتا میدان محشر کے اوپر تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. تو یہ میزان، اس کا تعلق میدان محشر کے ساتھ ہے. میزان کا مطلب ہے وزن کیا جانا، وزن کرنا، کسی بھی چیز کو تولنا.
اور اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بیشتر مقامات کے اوپر ملتا ہے، جہاں بجا رب العالمین نے میزان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ اس لیے لگایا جائے گا میدان معاشر کے اندر کہ بندوں کے اعمال کی مقدار کو تاکہ ظاہر کیا جائے۔ جو دنیا کے اندر مومنوں نے، مسلمانوں نے اچھے عمل کیے ہیں تب بھی، برے عمل کیے ہیں پھر بھی، ان اچھے اور برے اعمال کو، ان کی مقدار کو، ان کے وزن کو ظاہر کیا جائے، اگرچہ اس کی نیکی ایک رائی کے ذرے کے برابر ہے، کسی دانے کے برابر ہے، یا خوردبین سے نظر آنے والے کسی چھوٹے معمولی سے ایٹم کے برابر ہے، تب بھی اللہ کہتے ہیں اتینا بہا، ہم اس کو لے آئیں گے۔ یہ ترازو ہوگا، اس کے اندر پھر اس نہ نظر آنے والے ذرے کا بھی وزن کیا جائے گا، چاہے اس ذرے کا تعلق آپ کی نیکی سے ہے یا آپ کی برائی سے ہے، اس کی مقدار کو ظاہر کیا جائے گا۔ اور یہ ایسی جدید ترین ترازو ہوگی کہ اس کے اندر زمینوں اور آسمانوں کا وزن بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر ایک نہ نظر آنے والے ذرے کا وزن بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ اتنی جدید ترازو ہوگی، اور ترازو اس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی اور دوسرے پلڑے میں برائیاں رکھی جائیں گی، اور اس کے درمیان کے اندر ایک کنڈا بھی ہوگا جو کہ اس کی حیثیت بتائے گا، صورت بتائے گا کہ پلڑا نیکیوں کی طرف بھاری ہے یا گناہوں والا پلڑا بھاری ہے۔ جس طرح کہ آپ کے پرانے زمانے کے وہ ترازو دو پلڑوں والے ہوا کرتے تھے، وہ ترازو اسی طرح کا ہوگا، جو شکل، جو صورت حدیث کے اندر بیان شدہ ہے، وہ اسی ترازو کے ساتھ اس کی مماثلت ہے۔ اور میرے بھائیوں، بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، معتزلہ یا دیگر کچھ لوگ ہیں موجودہ دور میں جس کو غامدی بھی کہتے ہیں، یہ بھی اس ترازو کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ ترازو برحق ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ نماز کا یہ وزن کیسے کیا جا سکتا ہے، یعنی ورد وظیفے کا وزن کیسے ہو سکتا ہے، تسبیحات کا وزن کیسے ہو سکتا ہے، حج اور عمرے کا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا یہ اللہ پاک سے بعید ہے کہ وہ ان اعمال کا وزن کرنے کے اوپر کیا قادر نہیں؟ آج دنیا یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بخار کو ماپا جا سکتا ہے، جو تیرے جسم کے اندر کی حرارت کا پتہ دیتا ہے۔ ایسے آلے تو ایجاد ہو چکے ہیں کہ جو تیرے بخار کی گرمی اور سردی کو وہ بتا سکتے ہیں۔ ایسے آلے تو دنیا میں ایجاد کر لیے ہیں جو ہوا کا وزن تو کر سکتے ہیں، اس کی شکل و صورت تو بتا سکتے ہیں۔ ایسے آلے تو ایجاد ہو چکے ہیں جو بخارات کا وزن تو کر سکتے ہیں، ان کی سمت کو بتا سکتے ہیں۔ ایسے میرے بھائیوں آلات تو دنیا نے ایجاد کر لیے ہیں، سنیاروں کے پاس بھی ایسے ایسے ترازو آ چکے ہیں جو ذرے ذرے کا وزن تو کر سکتے ہیں۔ کیا میرا رب تو تیرے آلے بنائے ہوئے اتنے جدید ہو جو ہوا اور گیس کا بھی وزن کر سکے، جبکہ ہوا کا کوئی وجود نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، کیا وہ رب العالمین جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ تیری نماز اور تسبیحات کا وزن کر سکے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ رب وہ قادر ہے
میرے بھائیو وہ تیرے نیک اعمال چاہے نظر آنے والے ہیں ان کا بھی وزن کرے گا، چاہے نہ نظر آنے والے ہیں ان کا بھی وزن کرے گا، اور وہ اس بات پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو اس ترازو کے اندر 3 چیزوں کا وزن کیا جائے گا۔ اس ترازو میں یاد رکھو 3 چیزوں کا وزن کیا جائے گا۔ قرآن اور سنت کے مطابق پہلا وزن کیا جائے گا لوگوں کا، لوگوں کو تولا جائے گا۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، وہ بندوں کو تولا جائے گا، اور اس کے بعد دوسری چیز جو تولی جائے گی وہ اعمال نامے رجسٹر ہوں گے، ڈائریاں کتابیں ہوں گی جو فرشتوں نے لکھی ہے، ان رجسٹروں کا بھی وزن کیا جائے گا۔ نمبر 3 تیرے اعمال کا پھر وزن کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیت کریمہ، اس کے علاوہ اللہ پاک نے ایک دوسرے مقام پر اس کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے، فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ سورہ اعراف ہے یہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وزن کا کیا جانا ترازو کے اندر، میزان کے اندر، اس قیامت والے دن یہ برحق ہے اور پکی بات ہے، سچی بات ہے۔ اذن الحق، یہ سچی اور پکی بات ہے، وزن کیا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جن لوگوں کے وزن بھاری ہو جائیں گے، نیک اعمال کے وزن بھاری ہو جائیں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن لوگوں کے اعمال کے وزن ہلکے ہو جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو برباد کر دیا۔ جو لوگ خسارے میں چلے گئے، گھاٹے میں چلے گئے، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ جب یہ ترازو لگے ہمارے نیک اعمال والے پلڑوں کو، اے اللہ تو وزنی کر دے، یہ حق ہے، یہ پکی بات ہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اللہ کہتے ہیں یہ پکی بات ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ دنیا والے کوئی مانے، اس کی مرضی نہ مانے، اس کی مرضی، میزان ترازو لگا دیا جائے گا۔ اللہ کی کرسی عدالت کے سامنے یہ میرے بھائیو ترازو نصب کر دیا جائے گا۔ تیرے ترازو دنیا میں لگتے ہیں، ہاں میرے بھائیو، دنیا میں بیٹھنے والا جج وہ ڈر جاتا ہے، مرعوب ہو جاتا ہے، صحیح وہ انصاف نہیں کر پاتا، صحیح میزان کے ساتھ وہ تول نہیں پاتا، انصاف نہیں کر سکتا۔ تیرا جج ڈر سکتا ہے، عدالت ڈر سکتی ہے، رشوت لے کے بک بھی جاتا ہے، مرعوب بھی ہو جاتا ہے، ظلم بھی کیا جاتا ہے، ناانصافیاں بھی کی جاتی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اللہ پاک کرسی عدالت پہ بیٹھے ہوں گے، اور بعض روایات کے مطابق اس ترازو کی ڈنڈی اللہ پاک کے اپنے ہاتھ مبارک میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ انصاف ہوگا، انصاف ذرے کا بھی ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
فی عیشت راضیہ، جن لوگوں کے ترازو نیکیوں والے پلڑے بھاری ہو جائیں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ راضی بھی ہوں گے، عیشہ عیش و عشرت والی زندگی بسر کریں گے جن لوگوں کے میزان میں نیکیوں والے پلڑے بھاری ہو جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، دوسرے وہ لوگ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جن لوگوں کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے، اور جناب نیکیوں والے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے، برائیوں والے پلڑے بھاری ہو جائیں گے، فرمایا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، یہ لوگ ہاویہ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تمہیں کیا پتا ہے ہاویہ کیا چیز ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ، تمہیں کیا پتا ہے وہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ شعلے مارنے والی آگ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، آؤ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا قیامت والے دن بندے کو لایا جائے گا، ان اللہ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي عَلَىٰ رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنشُرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ۔ اللہ کے پاک نبی فرماتے ایک بندے کو کھڑا کیا جائے گا، کھڑا ہو جائے گا، اللہ پاک اس کے زندگی کے نامہ اعمال کے 99 رجسٹروں کے دفتر سامنے لائیں گے۔ ایک کم 100 دفتر، کتنے؟ ایک کم 100 دفتر نامہ اعمال کے، جو وہ دفتر رجسٹروں سے بھرے ہوں گے۔ اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں سجل مد البصر، اتنے لمبی لائنیں ہوں گی اس کے رجسٹروں کی، مد البصر، جہاں تک نظر پہنچتی ہے تا حد نگاہ وہ پھیلے ہوئے ہوں گے۔ ثم یقول اتنکر من ھذا شیئا، اللہ پاک اس بندے سے دریافت کرے گا کیا ان رجسٹروں میں سے اور ان دفتروں میں سے کیا تو کسی اپنے دفتر کا انکار کرتا ہے یا کسی رجسٹر کا تو انکار کرتا ہے؟ تجھے پورا موقع ہے، کیا تو انکار کرتا ہے یا اعتراض کرتا ہے؟ ظالمہ کا کتبتی الحافظون، کیا یہ اتنے رجسٹر جو تیرے بھرے ہوئے 99 دفتر بھر چکے ہیں، کیا میرے لکھنے والے بندے جو فرشتے ہیں انہوں نے تجھ پہ ظلم تو نہیں کیا؟ فیقول لا یا رب، یہ رجسٹروں کو دیکھے گا، تا حد نگاہ دفتروں کو دیکھے گا اور کہے گا لا یا رب، اے میرے پروردگار، تیرے فرشتوں نے مجھ پہ کوئی ظلم نہیں کیا، یہ سارے میں نے کیے ہیں۔ افلا کا عذرن، کیا تیرا کوئی عذر ہے، کوئی اعتراض ہے؟ کہے گا لا یا رب، مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ سارے گناہ میرے ہی ہیں، یہ 99 دفتر میرے ہی ہیں، سارے رجسٹر میرے ہی ہیں۔ فیقول بلا، ہاں میرے اللہ یہ سب میں نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئے گی، کوئی نیکی اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہے، 99 دفتروں میں کوئی نیکی بھی موجود نہیں ہے۔ میرے بھائیو، تا حد نگاہ پھیلے ہوئے رجسٹر گناہ سے بھرے ہوئے، کوئی نیکی بھی نہیں ہے۔ اور اللہ پاک کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ پاک فرمائیں گے ان لک عندنا حسنا، اے میرے بندے ٹھیک ہے یہ سب کچھ تو نے کیا ہے، 99 دفتروں کو تیرے گناہوں نے بھر دیا ہے، کوئی بھی نیکی نہیں، لیکن میرے پاس تیری ایک نیکی موجود ہے، میرے پاس تیری ان لک عندنا حسنا، میرے پاس تیری ایک نیکی موجود ہے۔ فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، تیرے اوپر تیرا پروردگار ظلم نہیں کرے گا، تیرے اوپر تیرا پروردگار تیرے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ وہ بندہ کہے گا اللہ میری کون سی نیکی ہے
تیرے پاس فتخرج بطاقۃ فیہا، اللہ پاک ایک چیک نکالے گا، ایک پرچی نکالے گا، اس پرچی کے اوپر لکھا ہوا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ صرف کلمہ اس پرچی پہ لکھا ہوگا، اللہ اکبر، یہ کلمہ لکھا ہوا پرچی نکل آئے گی، اور اللہ پاک فرمائیں گے جا ترازو کے پاس، میزان کے پاس چلا جا، میزان کے پاس جاؤ، ترازو کے پاس جاؤ، اے حضور وہاں پہ حاضر ہو جاؤ، اور وزنک، اس کا وزن کیا جائے گا تیرے 99 دفتر بھرے ہوئے رجسٹروں کے ساتھ، ان کا وزن کیا جائے گا، اور اس پرچی کا بھی وزن کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بندہ حیران اور پریشان ہو کر کہے گا یا رب ما هذه البطاقہ، یہ پرچی کس طرح اس کا مقابلہ کرے گی؟ وہ تو 99 دفتر ہے، بھر چکے میرے گناہوں سے، رجسٹروں کے ساتھ بھرپور اور معمور ہو چکے ہیں، یہ ایک پرچی کیا اس کا مقابلہ کر پائے گی؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرمائیں گے تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، وَسَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ فَلَا يَسْكُنُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا اے میرے بندے جا، ہم یہ پرچی کو ڈال دیتے ہیں نامہ اعمال کے اندر، ایک پلڑے میں میرے بھائیوں پرچی رکھی جائے گی جس پہ کلمہ شہادت درج ہوگا، دوسرے پلڑے میں 99 دفتروں کو رکھ دیا جائے گا۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا میرے پاک نام کا مقابلہ دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں کر سکتی، میرے بھائیو وہ پرچی زمین سے لگ جائے گی، 99 دفتروں کا پلڑا بھاری ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ میں نے تجھے جنت عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ میزان کا لگنا یہ برحق ہے، اعمال کا تولا جانا ہے، کوشش کرو اپنے میزان کو نیک اعمال کے ساتھ وزنی کرو، بھرنے کی کوشش کرو۔ میں نے عرض کیا لوگوں کا بھی وزن کیا جائے گا، ہاں جی لوگوں کا بھی وزن کیا جائے گا۔ اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایک بہت بڑے موٹے تازے آدمی کو لایا جائے گا، بہت بڑی جسامت والے موٹے تازے آدمی کو لایا جائے گا، لیکن جب اللہ کے پاس عدالت میں پیش کیا جائے گا، اللہ کی عدالت میں اور اس میدان میں اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ہم کیا وزن کریں گے ان کا؟ گویا کہ ثابت یہ بات ہوتی ہے گنہگاروں کو بھی تولا جائے گا، نیکوکاروں کو بھی تولا جائے گا، ان کے اعمال کو بھی تولا جائے گا، جسموں کو بھی تولا جائے گا۔ یہ کون ہے؟ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ درخت کے اوپر چڑھ رہے ہیں اور جناب نیچے صحابہ کرام بھی کھڑے ہیں، اللہ کے پاک نبی بھی نیچے کھڑے ہیں، یہ درخت کے اوپر چڑھ گئے ہیں، مسواک توڑنے کے لیے چڑھے ہیں، اور یہ عبداللہ بن مسعود وہ آدمی ہے میرے بھائیوں جس کی ٹانگیں بہت پتلی پتلی چھوٹی چھوٹی کمزور سی ٹانگیں تھی۔ عبداللہ بن مسعود اوپر چڑھے، ٹانگوں سے کپڑا ہٹ گیا اور یہ کی ٹانگیں میرے بھائیوں کانپ رہی تھی درخت پہ چڑھے ہوئے، صحابہ نے ہنسنا شروع کر دیا، اتنی پتلی ٹانگیں، اتنی کمزور ٹانگیں، ابھی یہ گر جائے گا، گر نہ جانا عبداللہ بن مسعود۔ صحابہ ہنس رہے ہیں، اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کس چیز کو دیکھ کے تم ہنس رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی عبداللہ کو دیکھو،
دیکھو، اس کی ٹانگوں کو دیکھو، ٹانگیں کس طرح کانپ رہی ہیں، اتنی پتلی اور کمزور ٹانگیں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے لوگوں جس کے قبضہ قدرت کے اندر میں محمد کی جان ہے، کل قیامت والے دن اسد اللہ بن مسعود کی یہ پتلی اور کانپتی ہوئی ٹانگیں میدان معاشر کے اندر اس میزان کے اندر احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی۔ بات یہ سمجھ آتی ہے جہاں اعمال نامے کا وزن ہوگا، نیکوکاروں تمہارا بھی وزن کیا جائے گا، گنہگاروں تمہارا بھی وزن کیا جائے گا، تمہاری رجسٹریں اور کاپیوں کتابوں کا بھی ڈائریوں کا وزن کیا جائے گا، اور تمہارے اعمال کو بھی ظاہر کر کے ان کا بھی وزن کیا جائے گا۔ یہ اتنی جدید ترین ترازو ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آگے آؤ میرے بھائیوں، فرمایا وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ اکبر۔ دوسری جگہ فرمایا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ میرے بھائیو، جو بھی تم عمل کرتے ہو، ایک ایک زبان کا لفظ بھی لکھا جاتا ہے، آنکھ کا ایک ایک اشارہ بھی لکھا جاتا ہے، کانوں میں سنوائی کا ایک ایک بول بھی لکھا جاتا ہے، ایک ایک قدم کی اٹھتی ہوئی رفتار کا ایک ایک قدم بھی لکھا جاتا ہے، تیرے ہاتھوں کی ایک ایک حرکت بھی لکھی جاتی ہے۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ ہر چیز لکھی جا رہی ہے اور اس کا وزن کیا جائے گا، وزن تولا جائے گا ہر چیز کو۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ۔ اللہ فرماتے ہیں ہر انسان کے گلے میں ہم ڈال دیں گے، گلے میں ڈال دیں گے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کے لیے ہم قیامت والے دن ہم نکالیں گے اس کی کتاب، اور حکم دیا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ لے میرے بندے، یہ تیری ڈائری ہے، یہ تیری کتاب ہے، یہ تیرے گلے میں ہم نے ڈال دی ہے، اس کو آپ پڑھو اور آپ اپنا فیصلہ کر لو۔ ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا، کئیوں کو دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے خوشخبری اور نتیجے، اور کئیوں کو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کی نتائج جو بھیانک ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو دائیں ہاتھ والوں میں شامل فرما لے، اللہ ہم سب کو دائیں ہاتھ والوں میں شامل فرما لے، اللہ سب کو پہلے گروہ میں شامل فرما لے۔ اے اللہ، ہم حساب و کتاب دینے کے قابل نہیں ہیں، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمارے حساب و کتاب کو سب کو آسان فرما دینا۔ آگے آؤ میرے بھائیوں، یہ وزنی کیسے ہوگا، میزان وزنی کیسے ہوگا؟ یہ تو آپ جان گئے کہ یہ برحق ہے، وزن ہوگا بندوں کا بھی، اعمال کا بھی، رجسٹروں کا بھی۔ اب یہ بھاری کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق وان صاحب حسن الخلق لیبلغ به درجۃ صاحب الصوم والصلاۃ۔ سنو مسلمانوں،
اللہ کے پاک نبی نے میزان کو بھاری کرنے کے لیے ایک عمل بتایا ہے، بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں کوئی بھی چیز میزان کو بھر نہیں سکتی، اسکل من حسن الخلق، سب سے زیادہ جو میزان کو بھر دینے والی چیز ہے وہ تمہارا اچھا اخلاق ہے۔ میزان کے اندر سب سے بھاری چیز جو ہے وہ تمہارا اچھا اخلاق ہے۔ حسن خلق ایک ہے، حسن خلق اللہ کے ساتھ کرنا، اور ایک ہے حسن اخلاق کا مظاہرہ بندوں کے ساتھ کرنا۔ حسن اخلاق کا مظاہرہ اللہ کے ساتھ کرنے کا مطلب یہ ہے اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، عبادت کی جائے۔ میرے بھائیوں، ہر دم اللہ کی عبادت اور نبی کی اطاعت میں زندگی بسر کی جائے، یہ ہے اللہ کے ساتھ حسن اخلاق، اور بندوں کے ساتھ اچھے معاملات سے پیش آنا، اچھی بات کرنا، اچھے معاملات کرنا، سختی نہ کرنا، ترشی سے پیش نہ آنا، گالی گلوچ نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، اخلاق کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا، یہ ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ حسن اخلاق، اور یہ میزان کے اندر سب سے بھاری عمل ہوگا۔ لیکن ایسا اخلاق نہیں اوپر اوپر سے تو آپ ہنس ہنس کے باتیں کریں، دل میں نفرت ہو، دل میں کدورت ہو، دل میں بغاوت ہو، دل میں منافقت ہو، اوپر اوپر سے آپ اس کے ساتھ اخلاق کریں، یہ دوہرا معیار، یہ منافقت ہے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ پہلے دل کو صاف کرو اور پھر زبان کے اوپر اس کا مظاہرہ کرو۔ یہ ہے میزان میں بھر دینے والی چیز، اور اگر آپ ایسا کرو گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةً صاحب الصوم والصلاۃ، ایک بندہ روزے بھی رکھتا ہے اور راتوں کو قیام بھی کرتا ہے، تہجدیں بھی پڑھتا ہے، نفل نوافل بھی پڑھتا ہے، لگاتار روزے بھی رکھتا ہے۔ مجھے اللہ ذو الجلال کی قسم ہے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ دل کو صاف رکھ کے حسن اخلاق سے اچھی بات سے پیش آئے، وہ صوم و صلاۃ والے سے بھی زیادہ افضل۔ کرو تو صحیح، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے آؤ، فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کرو، صحیح بخاری کی یہ آخری حدیث ہے۔ اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو کلمے، کلمتان، دو کلمے، حبیبتان الی الرحمن، رب رحمان کو بڑے ہی پیارے ہیں، رب رحمان کو بڑے ہی پیارے، خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بڑے ہی ہلکے اور بہت آسانی سے ادا ہو سکتے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، وہ میزان کے اندر بہت زیادہ وزنی اور بھاری ہیں دونوں کلمے، زبان پہ بڑے ہی آسان ہیں، دو کلمے رب کو بڑے ہی پیارے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ پڑھا کرو، اگر اپنے میزان کو بھرنا چاہتے ہو تو پڑھا کرو ان کو۔ اللہ ذو الجلال کی قسم ہے، لوگوں اپنے میزان کو چغلیوں سے نہ بھرو، غیبتوں سے نہ بھرو، گالی گلوچ سے نہ بھرو، بد اخلاقی سے نہ بھرو، آؤ اپنے میزان کو ان تسبیحات سے بھرو۔ کامیابی تب ہوگی آپ کا، یہ وزن نیکیوں والا بھاری ہوگا، اور یہ بھاری ان کلمات سے ہوگا، بھاری حسن اخلاق سے ہوگا۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ جناب نماز پڑھتی ہیں، صبح کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھی ہیں، اللہ کے پاک نبی تشریف لے آئے اور پھر باہر چلے گئے اللہ کے پاک پیغمبر باہر، اور یہ سورج چڑھنے کے بعد اللہ کے نبی واپس آئے، دیکھا تو جناب بیوی جویریہ وہیں پر مصلی پہ تشریف فرما ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اے میری بیوی جویریہ ابھی تک تو یہاں مصلی پر بیٹھی ہے؟ ہاں ہاں اللہ کے پاک نبی اشراق بھی پڑھی ہے اور بھی میں نے وظیفے کیے ہیں، اور جناب اتنی دیر اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا اور میں نے صرف 3 کلمے میں نے کہے ہیں، 3 بار میں نے کہے ہیں، اور تیرا نماز کے بعد سے یہاں پر بیٹھنا، سورج چڑھنے کے بعد یہاں پر بیٹھنا، تیرے سارے اس ٹائم سے میرے وہ 3 کلمے بھاری ہو چکے ہیں۔ کہنے لگی اللہ کے پاک نبی کون سے 3 کلمے جو بھاری ہو چکے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ پڑھ لیا کر صبح صبح 3 بار، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 3 بار یہ آپ تسبیح پڑھیں تو ایک بندہ اگر صبح سے لے کر بیٹھا ہے سورج چڑھنے تک بیٹھا ہے، آپ یہ تسبیح 3 بار پڑھ لیں، اللہ کی قسم ان پر بھاری ہو جائے گی۔ پڑھو تو صحیح، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں یہ تسبیحات سے بھی میزان بھر جاتا ہے۔ یہ نماز کے بعد جو آپ تسبیح پڑھتے ہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہے جی، یہ پڑھا کرو، اٹھ کے بھاگ میں جایا کرو، اس سے میزان بھر جاتا ہے، ان کلمات سے میزان بھر جاتا ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا جو بندہ پھر یہ کلمات پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے اور اس کا میزان بھی نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ تمہیں بھی میزان بھاری چاہیے، مجھے بھی میزان بھاری چاہیے، نیک اعمال والا پلہ ہمیں بھاری چاہیے۔ بھاری ہوگا ان کلمات سے ہوگا، اچھے اخلاق سے ہوگا، اور میزان کا لگنا میرے بھائیو یہ برحق ہے، اس کا انکار کیا جا سکتا، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سورہ حاقہ کے اندر وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ جن لوگوں کو قیامت والے دن میزان بھاری ہو جائے گا، پھر ان کو نامہ اعمال خوشخبریاں دائیں ہاتھ میں دی جائیں گی، یہ خوشی سے اچھلے گا، کودے گا، بھاگے گا، میدان معاشر کے اندر اعلان کرتا پھرے گا اے لوگو ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اے میری امی جان ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، میرے ابا جان، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میری برادری کے لوگوں، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ میری کتاب پڑھو، آؤ میرا نامہ اعمال دیکھو، آؤ میرا رزلٹ آیا ہے، یہ میرا رزلٹ دیکھو۔ میدان معاشر کے اندر خوشی سے اچھلے گا، کودے گا، لوگوں میں اعلان کرتا پھرے گا۔ میرے بھائیو حقیقی خوشی اللہ کی قسم وہ ہوگی جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ آج رزلٹ آتے ہیں لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں، میں جیت گیا جی، میری اتنی ووٹیں ہو گئی جی، میں جناب کونسلر بن گیا، یہ ممبر بن گیا، یہ وزیر بن گیا، یہ مشیر بن گیا، یہ جناب 10ویں میں پاس ہو گیا، 11ویں میں چلا گیا، یہ ایف اے میں پاس ہو گیا، اس نے جناب پوزیشن لے لی۔ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے یہ کامیابیاں عارضی کامیابیاں ہیں، حقیقی کامیابی کو قرآن بیان
کرتا ہے، جس دن تیرے نامہ اعمال میں نیکیوں کا پلڑا میزان میں بھاری ہو جائے گا اور تیرے دائیں ہاتھ میں رزلٹ دیا جائے گا، تو پھر اچھلے گا، اعلان کرے گا، لوگوں آؤ میری یہ کامیابی دیکھو، یہ کامیابی ہو۔ اللہ سب کو عطا فرمائے۔ اور فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جن لوگوں کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں گے، فَيَقُولُ، وہ بھی روئے گا، چلائے گا اور پیٹے گا اور کہے گا لَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّ، کاش مجھے یہ نام اعمال نہ دیا جاتا، مجھے یہ رزلٹ نہ دیا جاتا، مجھے یہ نتیجہ نہ دیا جاتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں پھر روئے گا، آج مجھے میرا عہدہ کام نہ آیا، میرا مال کام نہ آیا، میری برادری کام نہ آئی، میرے اہل مجھے کام نہ آئے، میری کرسی مجھے کام نہ آئی۔ اللہ اکبر، جو کچھ وہ دنیا میں کرتا رہا ان چیزوں پر وہاں پر یہ کفے افسوس ملے گا، افسوس کرے گا۔ آج تمہارے پاس بھی وقت ہے، میرے پاس بھی وقت ہے، ہر میرے نوجوان بزرگ ماں بہن کے پاس وقت ہے۔ میرے بھائیو، اس میزان کی فکر کرو جس میزان کا لگنا برحق ہے، اور اس میزان کو اپنے نیک اعمال سے بھاری کرنے کی کوشش کرو، جس میں تمہارا اپنا بھی وزن کیا جائے گا، تمہارے نیک اعمال کا وزن کیا جائے گا، تمہاری رجسٹر اور ڈائریوں کا بھی وزن کیا جائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔